الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال محمود بن الربيع سمعت إدبان بن مالك الأنصاري ثم أهد بني سالم قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي به وجه الله إلا حرم الله عليه النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرو بن عوف رضي الله عنه وهو حليف لبني عامر بن لؤي كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فوافقته الصلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف تعرضوا له فتبسم رسول الله حين رآهم وقال أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء. قالوا أجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفخر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت
على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلحكم كما آلحتهم. اما بعد، انتہائی مختصر سی حمد و صلات کے بعد اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جناب محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور صحیح بخاری کتاب الرقاق کے اندر روایت موجود ہے. کہتے ہیں کہ میں نے ادبان ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، جن کا تعلق بنو سالم نامی قبیلے سے تھا. وہ کہنے لگے غدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح میرے ہاں تشریف لے آئے. فقال لن یوافی عبد یوم القیامہ، اور پھر فرمانے لگے کہ قیامت کے دن کوئی بندہ اس حالت میں اگر پیش ہوا، یقول لا الہ الا اللہ، جس کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ ادا ہوا ہو، یبتغی بہ وجہ اللہ، جس کے ساتھ اس نے اللہ کے چہرے کو تلاش کیا ہو، جس کے ساتھ اس نے اللہ کی رضا کو تلاش کیا ہو، جس کے ساتھ اس نے اللہ کے دیدار کو تلاش کرنے کی تڑپ رکھی ہو، الا حرم اللہ علیہ النار، اللہ کا وعدہ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دے گا. تو اب جس نے لا الہ الا اللہ اس غرض سے کہا کہ مجھے تو اپنے رب کا چہرہ مبارکہ دیکھنا ہے، جو ایک بہت بڑی نعمت ہے، جنت الفردوس الاعلی کے حضرات کو وہ نعمت ملنے والی ہے. اب جس نے اس نیت سے لا الہ الا اللہ کہا کہ مجھے اپنے رب کا چہرہ دیکھنا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کا اتنا لحاظ فرماتا ہے، اتنا لحاظ فرماتا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. یہاں سے اشارہ اس مسئلے کی طرف ہے کہ انسان کو لا الہ الا اللہ کہنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، اور اس غرض سے کہنا چاہیے کہ مجھے تو میرے اللہ سبحانہ و تعالی کے چہرے کو دیکھنا ہے اور اللہ کے وجہ کریمہ کا تلذذ اختیار کرنا ہے. جب انسان اس غرض سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو پھر اس کے اندر ثواب حاصل ہوتا ہے. اب سمجھ جائیے کہ لا الہ الا اللہ کہنے میں اگر اس نے ضربے لگا دی کہ لا الہ الا اللہ کی تسبیحات پڑھنا شروع کر دی، الا اللہ کہنا شروع کر دیا، لا الہ کہنا شروع کر دیا، اللہ اللہ کہنا شروع کیا، تو یہ توڑ توڑ کے جو کلمات کو تسبیح کی صورت میں پڑھنے کا رواج لوگوں میں عام ہے، یہ شریعت سے ثابت نہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ تو کہا مگر توڑ کے اس کو تسبیحاً پڑھنا ثابت نہیں ہے. لہذا انسان کو جتنی توفیق ہو پڑھے، لیکن توڑ توڑ کے حصوں میں یا مخصوص الفاظ کو مخصوص طرز پہ مخصوص طریقت پہ پڑھنا، یہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت سے باہر ہے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، جناب عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور وہ حلیف ہیں بنو عامر ابن لؤی قبیلے کے. وکان شہید بدرن، یہ بدر میں بھی شریک ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ. وہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا عبیدہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو عبیدہ بن جراح کو بحرین کی طرف بھیجا اور کہا کہ وہاں غیر مسلم ہیں، جاؤ پہلے دعوت دو، اگر دعوت قبول کریں تو اچھی بات ہے، دعوت قبول نہ کریں تو پھر ان سے ٹیکس لو، جزیہ لو اور وہ لا کے جمع کراؤ. اگر وہ دے دیں تو اچھی بات ہے، نہ دیں تو پھر ان کو جہاد کے لیے ابھارو. اب وہ جب وہاں پہنچے اور ان سے ٹیکس طلب کیا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم پے آف کریں گے اور جو آپ چاہتے ہیں ہم پیڈ کریں گے. تو اب ہوا یہ کہ وہ جزیہ لینے کے لیے وہاں پہنچ گئے. وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو صالح اہل البحرین وامر علیہم علی ابن الحضرمیہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بحرین والوں سے صلح فرما لی تھی اور جناب علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر حاکم مقرر کیا تھا، ان پر امیر مقرر کیا تھا اور ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ بھائی یہ عمارت کو وہاں پہ سنبھالیں گے. اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو عبیدہ بن جراح وہاں پہنچ گئے ڈیوٹی نبھانے کے لیے.
फक़दिम अबू हुरैरा बिमाल मिनल बहरैन, अब बहरैन से माल लेकर आए कौन? अबू उबैदा बिन जर्रा। फसमिअतिल अंसार बिक़ुदूमिही, अब वहां तो गुर्बत है मदीना में, अंसार और मुहाजिरीन के पास तो वसाइल मौजूद नहीं है। अब उनको इत्तला मिल गई कि जनाब अबू उबैदा बिन जर्रा माल लेकर बहरैन से आ गए हैं। फवाफ़क़तहु सलात सुबह मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नमाज फजर अल्लाह के नबी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ अबू उबैदा ने अदा की और सारे सहाबा इकराम भी अल्लाह के नबी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में फजर की नमाज में पहुंच गए। फलम्मन सरफा तअर्रज़ू लहू फतबस्समा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फजर की नमाज मुकम्मल फरमा ली तो अल्लाह के नबी अलैहिमुस्सलाम अंसार की तरफ सामने हुए और उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए कहने लगे कि भाई अज़ुन्नुकुम समिअतुम बिक़ुदूमी अबी उबैदा, आज जिस शौक और रग़बत से तुम सारे के सारे फजर की नमाज में मौजूद हो, लगता है इत्तला मिल गई कि अबू उबैदा माल ले आया है। इस माल की वजह से आज अलग ही बशाशियत है, अलग ही खुशी है चेहरों पे, अलग ही एक सुरूर है चेहरों पे। लगता है तुम्हें आने की इत्तला मिल गई कि अबू उबैदा बिन जर्रा तशरीफ ले आए हैं माल लेकर। क़ालू, साहबा बेचारे सीधे साधे सच्चे दिल के पक्के कहने लगे, अजल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल बिल्कुल ऐसी बात है, हमें तो बताया गया कि अबू उबैदा आ गए हैं, फजर की नमाज अल्लाह के रसूल के साथ मस्जिद नबवी में पढ़ेंगे, हम सारे के सारे तो आते हैं, लेकिन आज खुशी है आने की कि अब खाली हाथ नहीं जाएंगे, हमें कुछ न कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से मिलेगा। क़ाल फ़अबशिरू वअमिल्लू मा यसुर्रुकुम, अल्लाह के नबी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अच्छा जी, जब आप इस गरज से आए हैं तो फिर याद रखिए कि आपके लिए बहुत खुशखबरी है और आप जिसकी उम्मीद रखेंगे वो आपको खुश कर देगा। आप जिस चीज की उम्मीद रखेंगे वो चीज आपको खुश कर देगी। लेकिन मसला समझिए, नमाज में आए हैं, माल तो मिल जाएगा, लेकिन मसला समझ लीजिए। मसला क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फवल्लाहि मल फ़क़रा अख़शा अलैकुम, मेरे सहाबा इस बात को समझ लो कि मैं इस बात से नहीं डरता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम पर फकीरी मुसल्लत फरमा देगा, तुम्हें तंगदस्त कर देगा, मैं इस बात से नहीं डरता हूं। वलाकिन अख़शा अलैकुम अन तुबसत अलैकुम दुनिया कमा बुसितत अला मा काना क़ब्लकुम, मैं डरता हूं ऐसा ना हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम पर दुनिया को इतना कुशादा फरमा दे जैसे तुमसे पहले लोगों पर दुनिया की फरावानियां फरमाई गई। फिर क्या हुआ? फतनाफसूहा कमा तनाफसूहा व तुल्हिकुम कमा आलहतहुम, फरमाया कि जब उन लोगों पर दुनिया की कुशादगी की गई तो वो एक दूसरे से बढ़ने के लिए मुकाबला करने लगे। दुनिया 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 करने के लिए एक दूसरे से मुकाबले में आगे बढ़ने लगे। जिस तरह वो कोशिशें करके दुनिया दुनिया करते थे, मैं डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी दुनिया दुनिया करने शुरू हो जाओ। और जिस तरह वो अल्लाह की रहमत से गाफिल हो गए थे, मैं डरता हूं इस बात से कहीं तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से गाफिल ना हो जाओ। इसलिए दुनिया जरूर कमाओ, दुनिया को जरूर हासिल करो, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत के तालिब बने रहो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दोस्ती करे रखो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बातें मानते रहो, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे लिए रहमत फरमाएगा। इसीलिए सूरह तगाबुन आयत नंबर 15 अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक मसला इरशाद फरमा रहा है, आप दुनिया कमाइए कोई हरज नहीं, माल कमाइए कोई हरज नहीं, उम्दा पोशाक पहनिए कोई हरज नहीं, उम्दा खाइए, उम्दा जगह पे रहिए कोई हरज नहीं, मगर इस बात को समझिए, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी औलाद में भी और आपके माल में भी आपके लिए एक आजमाइश रखी है। अल्लाह ताला इससे आपको जज फरमाते हैं।
اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو چیک کرتے ہیں کہ آپ میں کتنی صلاحیت ہے. آپ تو بڑے ایمان والے ہیں, آپ کی اولاد بھی ایمان والی ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے اس پہ کچھ کوشش کی ہے یا نہیں کی ہے؟ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ میں نے آپ کو اولاد سے نوازا اللہ نے, اور اللہ فرماتے ہیں میں نے آپ کو مال سے نوازا, تو آپ اس مال کو اللہ کے راستے میں بھی دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں؟ تو جو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے مقرر شدہ آزمائش میں کامیاب ہو گیا, اس کا مال کبھی کم نہیں ہوگا, اس کی اولاد کبھی اس کی نافرمان نہیں ہوگی, اور جو اس آزمائش میں ناکام ہوا اس کا مال اس کے ہاتھوں سے اس طرح بکھرے گا کہ وہ اس کو سمیٹ نہ سکے گا, اور اس کی اولاد اس کی زندگی کو دو بھر کر دے گی جس طرح اس نے اپنی زندگی کو دو بھر کیا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالی کی آزمائش میں پھنس جائے گا. اسی لیے جناب عباس ابن سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, سمعت ابن الزبیر علی المنبر بمکہ فی خطبته یقول یا ایھا الناس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول لو ان ابن آدم اعطی وادیا ملئا من ذهب احب الیہ ثانیہ. اللہ اکبر. صحابہ کرام خطبہ جمعہ میں منبر مکہ میں بیت اللہ حرام کے منبر سے لوگوں کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں, لوگوں انسان کی طبیعت کا امتزاج یہ ہے, اسے ایک پورا علاقہ سونے کا بھرا ہوا مل جائے یہ بس نہیں کرے گا, یہ کہے گا مجھے ایک اور مل جائے. یہ انسان کی طبیعت ہے. وَلَوْ أُعْطِيَ ثَانِيًا أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَالِثًا, اس کو دو وادیاں ملے یہ کہے گا مجھے ایک اور مل جائے. وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ابن آدم إِلَّا التُّرَابُ. یاد رکھو میرے بھائی, انسان کے پیٹ, اس کی ہرس, اس کا طمع, اس کا لالچ, اس کا انٹرسٹ سوائے قبر کی مٹی کے اور کبھی ختم نہیں ہوگا, بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا بڑھتا رہے گا. انسان یہ کہے کہ یار میں دنیا دار ہو گیا ہوں, بس دنیا کی محبت میرے دل سے نہیں جا رہی, یہ فطرت ہے, یہ نیچرلز ہے, یہ نیچرل ہیبٹ ہے, اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ کی طبیعت میں امتزاج رکھا گیا ہے کہ آپ کہتے ہیں مالی 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 مالی, میرا مال بڑھ جائے میرا مال بڑھ جائے. اس میں کوئی حرج نہیں. حرج اس میں ہے کہ آپ اللہ کو بھول جائیں. آپ اللہ کو نہ بھولیں. جتنا مال کمانا ہے کماتے جائیے, جتنی نصرتیں حاصل کرنی ہے کرتے جائیے, کوئی حرج نہیں ہے, مگر اللہ کو نہ بھولیے, اللہ کے احکام کو نہ بھولیے, اللہ کے دین کو نہ بھولیے, اللہ کی شریعت کو نہ بھولیے, اللہ کے بتائے ہوئے طریقت کو نہ بھولیے. اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ سے جس چیز کا مطالبہ کیا ہے وہ یہ ہے, وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ابن آدم, آدم کے بیٹے کے پیٹ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی إِلَّا التُّرَابُ, سوائے قبر کی مٹی کے. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ, جو اللہ سے رجوع کرتا ہے اللہ اس کے رجوع کو قبول کر لیتا ہے. یہ نہیں اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے, اللہ نے تمہیں بھلا دیا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ نے تمہیں موقع دیے ہیں کہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ. کیا اللہ کی طرف سے نعمت مال کا ہونا, اولاد کا ہونا صرف فتنہ ہے؟ یہ فتنہ نہیں, یہ آزمائش ہے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جس سے میں اتنا پیار کرتا ہوں, میں اس کی ہر خواہش پوری کرتا ہوں, میں اس کے اتنے لاڈ اٹھاتا ہوں, یہ بھی میری بات مانتا ہے نہیں مانتا ہے؟ اب ہم سب پھنس جاتے ہیں یہاں پہ آ کے. کیسے پھنس جاتے ہیں؟ ہم اپنی اولاد کی محبت میں, مال کی محبت میں اس اللہ کی محبت کو بھلا دیتے ہیں جو اللہ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. کوئی ہماری حاجتوں کو پورا نہیں کرتا مگر اللہ ہماری حاجتوں کو پورا کرتا ہے. کوئی ہمارے باتوں کو نہیں سنتا مگر اللہ ہماری ساری باتوں کو سن کے ہمارے ہر کام کو پورا کرتا ہے, مگر ہم اللہ کو بھلا دیتے ہیں. اللہ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ, میں, ہم سب اللہ سبحانہ و تعالی کی بات کو کس قدر مانتے ہیں اور کس قدر نہیں مانتے ہیں. اسی لیے جناب عبداللہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے, صحیح بخاری کی روایت ہے, کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بھائی یہ بتاؤ تم میں سے کون ایسا ہے جس کو اپنے ورثاء کے مال سے محبت ہو, اپنے مال سے محبت نہ ہو؟ لوگوں نے کہا یہ کیسی بات کر رہا ہے, ہمیں بھلا ورثاء کے مال سے کیا لینا دینا ہے. انسان کہتا ہے میرا مال اسٹرانگ ہو, میرا مال بڑھ جائے, میرا مال میں اضافہ ہو جائے. ورثاء کے بعد تو جب کی جب دیکھی جائے گی کہ جب ورثاء ہوں گے, ابھی تو انسان کو اپنے مال کی پڑی ہے. قالوا یا رسول اللہ,
ما منا احد الا مالہ احب الی. صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم میں سے ہر ایک کو اپنا ہی مال محبوب ہے، بھلا دوسرے کے مال سے ہمارا کیا لینا دینا. قال فإن مالہ ما قدم ومال وارثہ ما اخر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا مال صرف وہی ہے جو آپ نے اللہ کے راستے میں آگے بھیج دیا ہے، اور جو دنیا میں بچا ہے وہ سارا تو وارثوں کا ہے، آپ کا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے. یہ کپڑے جس پر ہم فخر کرتے ہیں یہ بھی برا سا کاٹ کاٹ کے اتار لیتے ہیں. جن پیسوں پہ ہم آپس میں لڑتے ہیں یہ برا سا اس کی چھین پانٹ میں اور اس کو تقسیم کرنے میں آپس میں الجھ جاتے ہیں. جس عزت کو کمانے میں پوری زندگی صرف کرتے ہیں یہ ایک لمحے میں اس کو روڈوں پہ نچھاور کرنے والے بن جاتے ہیں. یہ سب برا سا کا ہے جو دنیا میں ہے. ہمارا تو وہ ہے جو ہم نے اللہ کے لیے آگے بھیج دیا ہے. آپ کا مال وہ ہے. ابھی آپ جس خزانے پہ بیٹھے ہیں، جس گلے پہ بیٹھے ہیں، جس کاروبار پہ بیٹھے ہیں یہ آپ کا تھوڑی ہے، تو بیوی بچوں کا ہے. سارا ان میں تقسیم ہو جائے گا. ابھی ہماری باری آئی، سواری آئی اور چل پڑے، بس بات ختم. ہم نے جو چیز آگے بھیجی اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے، وہ آپ کا مال ہے. آپ اس کی فکر کیجئے کہ آپ نے کیا کچھ اپنے لیے آگے بھیجا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں آپ کے لیے ریزروڈ ہو گیا ہے. اور جو چیز ریزروڈ میں نہیں ہے اس کی فکر کرنا چھوڑیے، اپنی آخرت کی فکر کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کیا نوعیت ہوگی. اسی لیے جناب سہل بن سہل الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں انہ مر رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ قال رجل من اشراف الناس هذا والله حري ان خطب ان ينكح وان شفع ان يشفع. قال فسكت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا. اس شخص کو دیکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہنے کے بجائے اپنے صحابہ سے پوچھا بھائی یہ جو ابھی حاجی صاحب آئے ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو ماشاءاللہ کیا آدمی ہے، اس کی تو شان یہ ہے کہ یہ علاقے کا سب سے معزز آدمی ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ اگر یہ کسی کو پیغام نکاح بھیج دینا تو فوراً اس کی شادی کر لی جائے گی، اور اگر یہ کسی کی سفارش کر دینا تو اس کی سفارش فوراً قبول ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، کوئی جواب نہیں دیا، خاموش ہو کر بیٹھ گئے. اتنی دیر میں ایسے ہوا کہ مر رجل آخر، ایک اور آدمی آ گیا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيك في هذا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آدمی کے بارے میں صحابہ سے پوچھا بھائی اب بتاؤ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا رجل من فقراء المسلمین. صحابہ کہنے لگے بیچارہ غریب نادار مسکین مسلمان ہے. هذا حری ان خطب ان لا ينكح. ارے اس بیچارے کی کیفیت یہ ہے اگر یہ اپنا پیغام نکاح بھی کہیں بھیجے نا کوئی اپنی بیٹی کی شادی اس سے نہیں کرے گا. وَإِن شَفَعَ أَلَّا يُشْفَعَ. اگر یہ کسی کی سفارش کرے تو لوگ کہیں گے چل بھائی آگے بڑھے، اس کی کون سنتا ہے، کوئی سفارش قبول نہیں کرے گا. وَإِن قَالَ أَلَّا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ. یہ بیچارہ کسی سے بات کرے تو اس کی بات کو سننے والا بھی کوئی نہیں ہے، یہ بیچارہ تو ایسا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب خاموشی اختیار نہیں کری. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا. فرمایا کہ یہ محتاج، یہ غریب، یہ نادار جس کی تمہاری زندگیوں میں کوئی اوقات نہیں ہے، یہ اس مالدار سے بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے. اگرچہ اس جیسے مالداروں سے پوری زمین بھری بھی ہو پھر بھی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس سے بہت بہتر ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا جس کے پاس مال آ جائے وہ بدترین ہو جاتا ہے؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہے دنیا کے مال کی حرص میں آگے بڑھنا، اور ایک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں آگے بڑھنا. جو پہلا دنیا والا آیا تھا وہ منافق تھا، اس کے بعد دنیا کی بہت اسٹیٹس تھے،
اس کے دنیا کی بڑی جاہو جلال تھا، اس نے اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کیا ہوا تھا، اس کی شان و شوکت ہی دوبالا تھی کہ لوگ اس کے زہار کو اور ظاہری پن کو دیکھ کر اس کی واہ واہ میں مبتلا تھے، اور دوسرے نے اپنی آخرت کو سنوار رکھا تھا، اللہ سے سودا کر رکھا تھا، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کیا ہوا تھا، اس کے پاس جتنی نعمتیں تھیں اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر کو اختیار کیا ہوا تھا، اللہ کے رحمت کو اختیار کرتے ہوئے اس نے ناشکری سے اپنے آپ کو بچایا ہوا تھا۔ فرمایا یہ بہت بہتر ہے اس شخص کے مقابلے میں جس کے پاس دنیا تو ہے مگر اس کے پاس اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، ہم میں تو کوئی غریبی نہیں ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیے، اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں بے روزگار ہوں تو جھوٹ بولتا ہے، کہتا ہے غریب ہوں، جھوٹ بولتا ہے۔ بے روزگار غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو۔ اللہ کی کون سی نعمت ہے جو ہم نہیں کھاتے؟ اللہ کا کون سا احسان ہے جو ہم پہ نہیں ہے؟ کون سی ایسی شفقت ہے جو ہم پہ نہیں ہے؟ پھر بھی ہم روتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ غریب، نادار، محتاج، مسکین وہ ہوتا ہے جس کے آگے روٹی ہو، ہاتھ نہ ہو، کھانا ہو، کھا سکتا نہ ہو، وہ محتاج ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ جو چیز آپ کو پسند ہے آپ وہی کھائیں، بہتر یہ ہے کہ جو آپ کے لیے بہتر ہے اللہ آپ کو وہ چیز کھلا رہا ہے۔ سمجھنے والے بعد میں سمجھتے رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی پہ راضی رہو گے تو دنیا گلے گلزار بن جائے گی اور آخرت کا سودے میں کامیاب ہوگے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھلا دو گے تو پھر دنیا تو جیسے تیسے گزر جائے گی، لیکن آخرت میں انسان وہاں آ کے پھنسے گا جہاں سے پلٹنے کا اس کے پاس راستہ بھی نہیں ہوگا۔ دنیا کی نعمتوں میں خوب اختیار کیجئے، خوب تلذذ اختیار کیجئے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی نہیں منع کرتا، لیکن اللہ کو نہ بھولیے، اللہ کو نہ بھولیے، اللہ کو یاد رکھیے، اللہ کے دین کو یاد رکھیے، اللہ کی شریعہ کو یاد رکھیے، اللہ کے احسان کو یاد رکھیے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو خواتین جہنم میں زیادہ جائیں گی ان کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایک صحابیہ کھڑی ہو گئی، سنن اربع اور سنن اور صحیح کتب صحیحہ کے اندر روایت موجود ہے، اس نے کہا اللہ کے رسول ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم عورتیں ہمیشہ عورت کو نیچے کیا جاتا ہے، اسلام میں تو کہا گیا کہ عورت کے حقوق ہیں، مساوی حقوق ہیں، یہ خاک مساوی حقوق ہیں، جہنم میں عورت، پہلے عورت، ہر چیز میں عورت کی شامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بچنا چاہتی ہو میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، تم جہنم میں نہیں جاؤ گی۔ اس نے کہا جی طریقہ بتائیے۔ فرمایا طریقہ یہ ہے تم ناشکری کرنا چھوڑ دو۔ عورت جو سب سے زیادہ جہنم کی اہل ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ ناشکری ہے، اور محدثین نے باقاعدہ اس موضوع پر، اس حدیث پہ بڑی بڑی کتابیں باندھی ہیں کہ یہ عورت کے لیے نہیں ہے، یہ مرد کے لیے بھی ہے۔ جو اللہ کی ناشکری کرے گا اللہ اس سے اپنی تمام نعمتیں چھین لے گا، اور یہ ہو رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے پاس بہت پیسہ ہے؟ یہ پیسہ دھڑا کے دھڑا رہ جائے گا، جب اللہ کا حکم نہیں ہو تو آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ اس طرح اللہ نے پالیسیز میکرز کو ہمارے سروں پہ مسلط کر دیا، ایسی ایسی پالیسیز ہیں، کما لو کتنے نوٹ کمانے ہیں، سب کے سب دھرے کے دھرے ہیں، آپ یوٹیلائز ہی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ قدر چھین لی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ لہذا میرے بھائی ہمیں، آپ کو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تابعداری کو قبول کریں اور اس مسئلے کو سمجھ لیجئے۔ بات میں اپنی اس حدیث پہ ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو کہا کہ تمہاری کثرت جہنم میں اس لیے ہے کہ تم ناشکری کرتی ہو، اور تمہارا شوہر تمہارے ساتھ جتنی بھی اچھائی کرے بالآخر تمہاری زبان سے نکلتا ہے کہ میرے لیے کیا ہے۔ یہ بات غلط ہے، یہ کرنا چھوڑ دو۔ اللہ کی شاکر رہو کہ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ اللہ کا انعام ہے۔ جب تم قدردانی کرنے والی بنو گی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تمہارا درجہ بلند ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال مجھے، آپ کو، ہم سب کو کما حقہ مکمل شریعہ پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں سربلندی اور آخرت میں کامیابیوں کا اہل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफअु ज़ल जद्द मिनकल जद्द। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अज़िबिल बअस रब्बन नास वश्फ़ अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युगादिरु सक़मा। व अन अबी वाइल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल उदना ख़ब्बाबन फ़क़ाल हाजरना मअ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुरीदु वजहल्लाह फ़वक़अ अज्रुना अलल्लाहि तआला फ़मिन्ना मन मदा लम यअख़ुज़ मिन अज्रिही शैअा मिनहुम मुसअब इब्न उमैर क़ुतिल यौम उहुद व तरक नमिरा फ़इज़ा ग़त्तैना रअसहु बद्दत रिजलाहु व इज़ा ग़त्तैना रिजलैहि बदअ रअसहु फ़अमरना अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नुग़त्तिय रअसहु व नजअल अला रिजलैहि मिनल इस्क़र व मिन्ना मन अन यनअत लहु समरतहु फ़हुव यहदिबुहा। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, सही बुखारी की रिवायत है, जनाब अबू वाइल रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि हमने जनाब खब्बाब इब्न अरत की अयादत की तो हम वहां पहुंच गए। जनाब खब्बाब इब्न अरत की जब अयादत के लिए गए तो वो कहने लगे हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह की रजा जोई के लिए हिजरत की है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा अजर अल्लाह के यहाँ है। तुम ये ना समझना कि मैं शाकिर नहीं हूं, तुम ये ना समझना कि मैं घबरा रहा हूं। अरे हमने अपने रिजर्व पूरे कर लिए हैं, हमने अपना अजर अल्लाह के यहाँ रिजर्व कर लिया है, अब हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं है। ये सहाबी दूसरे सहाबा को अफसुर्दा होकर खुद तसल्ली दे रहा है, गोया के मरीज अपने मातहत लोगों को, अपने अटेंडेंट्स को तसल्ली दे रहा है कि तुम क्यों घबराते हो, मैं खुद नहीं घबरा रहा। अरे जमा हो गए रिजर्व, अब तो जखीरा आखिरत की तरफ दौड़ लगानी है। मैं तो अपना वक्त गुजार रहा हूं, बस जल्दी जल्दी ये वक्त गुजर जाए और फिर मैं अपनी जन्नत की तरफ दौड़ लगाऊंगा। घबराओ नहीं मेरे भाइयों, डरो नहीं मेरे भाइयों, कुछ नहीं है, अल्लाह की तरफ से बड़ी रहमत है। ये मरीज को समझाने के बजाय मरीज जो साहबी रसूल है अपने मातहत साहबा को समझा रहा है। खब्बाब इब्न अरत रजी अल्लाह ताला अन्हु की अयादत के लिए लोग पहुंच गए। उन्होंने फरमाया कि हमने तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह की रजा के लिए हिजरत की है, हमारा अजर अल्लाह के यहाँ जिम्मा हो गया। हम में से कुछ साथी ऐसे हैं जो अल्लाह के यहाँ पहुंच गए, उन्होंने अपने अजर से दुनिया में कुछ नहीं लिया, उन्होंने अपने अजर से दुनिया में कुछ नहीं लिया, उनके पास दुनिया की कोई नेमत नहीं थी। तुम क्या समझते हो उनकी आखिरत बर्बाद हो गई? अरे उन्होंने इतने रिजर्व अल्लाह के यहाँ जमा किए थे कि उन्होंने सारी की सारी नियामतें अल्लाह के यहाँ जाके कैश कर ली, तो उनके अजर से उन्होंने दुनिया में कुछ नहीं लिया। इनमें जनाब मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, ग़ज़वा उहुद में शरीक हुए और ग़ज़वा उहुद में इनकी शहादत हो गई। उन्होंने तरके में एक चादर छोड़ी थी। मुसअब इब्न उमैर जैसा सहाबी, इतना जलीलुल कदर साहबी, उसने तरके में सिर्फ एक चादर छोड़ी थी, इसके सिवा कुछ नहीं था। जब हम उस चादर में उनको कफन दे रहे थे, उनके सर को ढांपते थे तो पांव खुल जाते थे, पांव को ढांपते थे तो सर खुल जाता था। अब बड़े परेशान थे कि करें तो क्या करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे कि जी ये साहबी रसूल शहीद हुआ है, इसके पास सिर्फ एक चादर है, इसके अलावा कोई नियामत नहीं है, हम क्या करें? सर छुपाएं तो पांव खुलते हैं, पांव छुपाएं तो सर खुलते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसके चेहरे को ढांपो और पांव की जगह इसखर घास डाल दो और उससे इसके कफन को पूरा करो। हमने ऐसे ही कर दिया। अब उसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको दुनिया में खूब फल मिले हैं, खूब गनीमतें मिली हैं, वो चुन चुन के खा रहे हैं, चुन चुन के खा रहे हैं, मगर उनका अजर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ पक्का हो गया है।
یہاں سے اشارہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں کچھ تنگیاں ہیں تو آخرت کو مطمع نظر بنائیے، اور دنیا میں اگر اللہ کی طرف سے احسان عظیمہ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں قادر اور شاکر بن جائیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اپنا ذخیرہ آخرت کیجئے۔ جتنا مال اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے اتنے ہی شکر گزاری کرنے والے بنیے، اور اگر مال نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اسی قدر اطاعت اور تابعداری کرنے والے بنیے، کیونکہ مال نہ ہونے میں بھی خیر ہے اور مال زیادہ ہونے میں بھی خیر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ پتا ہے کہ یہ مال کتنی بڑی اپنے ساتھ آزمائش لانے والا تھا، اللہ نے اس سے بچا لیا، اور اگر اللہ نے مال دیا اور اس کو اللہ ہی کے راستے میں خرچ کیا تو پھر تو کامیاب اور کامرانی ہے، اور اگر اس کو بچا کے لے گئے تو پھر یہی وہ مال ہے جس کے بارے میں سنن اربع کے اندر روایت موجود۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، آدمی کے پیچھے اژدہوں کی طرح یہ مال پیچھے لگ جائے گا۔ انسان نے بکریاں پالی ہوں گی، وہ بکریاں اس کو نوچنے کے لیے دوڑیں گی، اپنے پاؤں سے اس کو روندنے کے لیے دوڑیں گی، اپنے سینگے اس میں گھسانے کے لیے دوڑیں گی۔ ایک آدمی نے بھینسیں اور گائیں پالی ہیں، وہ گائیں اس کو کاٹنے کے لیے اور کچلنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑیں گی۔ ایک آدمی نے اونٹ پالے تھے، وہ اونٹ اس کو چبانے کے لیے دوڑے گا، اور یہاں پہ بس نہیں ہوگا، سونا چاندی داغ داغ کر پکا پکا کر پھگلا کر اس کو داغا جائے گا، اور اس کا مال اس کے پیچھے ہوگا۔ یہ کہے گا اللہ یہ کیا مصیبت میرے پیچھے لگ گئی، یہ سارے کے سارے میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ وہ کہیں گے میں ہم کون ہیں؟ انا مالکا، وہی مال ہے جو تو جمع کرتا تھا، لے کھا اب اپنا مال۔ یہ سارا کا سارا مال انسان کے پیچھے پیچھے دوڑے گا اور اس کے پاس بچنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کوئی آدمی کو اونٹ چبائے اسے کتنی تکلیف ہوگی، اس کے پاس آپشن نہیں ہوگا، یہ اپنا ہاتھ دینے پر مجبور ہوگا، اور اس کا اونٹ اس کے ہاتھوں کو چبا جائے گا، اس کے چوپائے اس کو روند روند کر اس کی ایسی تیسی کر دیں گے، اس کا مال اس کو دسنے کے لیے پیچھے دوڑے گا، اور اس کے پاس بچت کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ لہذا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں۔ آپ میں ہم سب کو اللہ کی طرف سے جو انعامات ہیں ان کا مقتضا یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کی تعلیمات کو یاد رکھیں، اللہ کی باتوں کو یاد رکھیں، رسول اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے یقین کے ساتھ قبول کر لیں، تو پھر انشاءاللہ الرحمن انسان کا درجہ بھی بلند ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے تھے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لقد توفی النبی وما فیہ رفی من شیء یاکلہ ذو کبد الا شطر شعیر فی رف لی فاکلت منہ حتی طال علی فکلت ففانیا۔ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میرے توشیدان میں کوئی غلہ ولہ نہیں تھا جو کسی جاندار کے کھانے کے قابل ہو، البتہ تھوڑے سے جو تھے میرے توشیدان میں انہی سے کھاتی رہی، آخر کا جب بہت دن گزر گئے ان کا وزن کیا تو وہ بھی ختم ہو گئے۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا رسول اللہ کے پاس مال نہیں آتا تھا؟ رسول اللہ کے پاس ہر نعمت آتی تھی، مگر سودا، نظریہ، مطمع نظر، سوچ، ٹارگٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخرت تھی کہ مجھے آخرت کو سنوارنا ہے۔ لہٰذا اپنی آخرت کی فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے، ہم سب کو بہت ضرورت ہے۔ جب ہم اس کی کوشش کریں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں درجہ بلند ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ کی طرف سے جو انعامات ہیں ان کی قدر کیجئے، جو صحت ہے اس کی قدر کیجئے، جو اللہ کی طرف سے عطا ہے اس کی قدر کیجئے، تاکہ کامیابی اور کامرانی ملے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا سبب مہیا ہو۔